تو الیکٹورل پروسیس کو اس وقت ریفارم کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ؟ مطلب جس کی ایک ایگزامپل وہ دیتے ہیں جی کہ کوئی اگر تاجر جس کا ٹرن اوور 1 ملین ہے اور کوئی تاجر جس کا ٹرن اوور 10 ملین ہے یا 100 ملین ہے، دونوں کا ووٹ برابر ہے. جی ہاں بالکل مطلب برابر آپ ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو؟ نہیں، اس میں دیکھیں کارپوریٹ کلاس کا الگ ووٹ ہے. بٹ کارپوریٹ کلاس میں بھی بڑا ایک ڈفرنس ہوتا ہے جی بٹوین کسی کا. کارپوریٹ کلاس کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں بھی ایک بڑا وائڈ گیپ ہے. ایک وجہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو سارے جو کہتے ہیں بڑے بڑے بزنس مین وغیرہ جو ایکچولی جن کا سٹیک ہے اس اکانومی میں، جو دور ہوتے جا رہے ہیں اس سے، اس کی کہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری انویسٹمنٹ یا سٹیک اتنا زیادہ ہے اور کسی کا ہم سے 1/10 سٹیک ہے تو ووٹ برابر ہیں. وہ تو ہے. ڈونٹ یو تھنک اس کو ریفارم کرنا چاہیے پروسیس کو؟ نہیں، وہ تو دیکھیں ووٹ تو ایک ہی رہے گا، بھلے جتنی بڑی مرضی کمپنی ہو، ریپرزنٹیشن تو اس کی کمپنی کی ایک ووٹ کے ساتھ ہی ہوگی. ان کی اس کی اسٹرینتھ کے حساب سے اس کو ووٹنگ پاور نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ جمہوری طریقہ ہوگا. 1 کمپنی 1 ووٹ. اچھا چلیں، بڑا ڈیموکریٹک پروسیس ہے جی. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ بیکاز پہلے ہم دیکھتے تھے جب چیمبرز کے الیکشن ہوتے تھے بڑا ایک فارمل اور بڑا ایک سوبر افیئر ہوتا تھا، جس میں انفیکٹ دیر واز اے ٹائم کہ جب وہ کسی کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ صدر بنیں. اب آپ کا الیکشن جب ہم دیکھتے ہیں ڈھول بھنگڑے مٹھائیاں، وہ کوئی بزنس کمیونٹی کو اچھا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں؟ نہیں، یہ ٹریڈیشنلی پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پہلے ذرا الیکشن اتنے ٹف نہیں ہوتے تھے. جب سے ٹف الیکشن ہونا شروع ہوئے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ٹف نہیں ہیں اب دوبارہ سے الائنس کی وجہ سے. مگر جب ٹف الیکشن شروع ہوئے تو یہ ساری ایک ہماری جمہوریت کی ٹریڈیشن ہے ڈھول ڈھمکا، تو وہ ساری چیزیں بیچ میں شامل ہو گئیں. تو مگر یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی الیکشن لڑ کے کنٹیسٹ کر کے تو اس چیمبر میں آتی ہیں، الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو الیکشن کے ریزلٹس پہ اگر خوشی کا اظہار کرنا میرے خیال میں کوئی مایوب بات نہیں ہے. کچھ آپ کے مخالفین جی یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی جو آپ کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، کہتے ہیں اس میں کچھ لوگ تو فل ٹائم بزنس مین بھی نہیں ہیں، کوئی ریئل اسٹیٹ والے ہیں یا کوئی ان کا فوکس اس طرف ہے، زیادہ کام ان کا پراپرٹی کا کرتے ہیں. And they're not actually businessmen. Most of our executive committee But most or all? Almost all. But still not all. Almost all. ایک دو بیچ میں ایسے ہوں گے جن کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. ان کا کیا کام پھر یہاں پہ؟ نہیں، ان کا دیکھیں 32 کی ممبرز، 32 کی ایگزیکٹو کمیٹی میں اگر 30 کے قریب ممبرز فعال ہیں تو میں سمجھتا ہوں فعال ہے کمیٹی. اس میں سے 30 میں سے بھی کتنے لوگ ایکچولی انٹرسٹ لیتے ہیں چیمبر کی ایکٹیویٹیز میں؟ کچھ ہم نے تھوڑی ریسرچ کی، وہ کچھ 1-2 کمیٹی ممبرز تو کہتے ہیں جی الیکشن کے بعد چیمبر آئے ہی نہیں. جی ہاں، اس میں کام کرنے والے وہی 8-10 لوگ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہے. نہیں بٹ لیکن کوئی آپ چیک نہیں ان کے اوپر رکھتے؟ کوئی آپ تو لیڈر ہیں جی ٹیم کے، تو ٹیم آپ کی کر کیا رہی ہے، یہ آ کیوں نہیں رہے، انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہے، یا چھوڑ دیں اگر نہیں دل؟ نہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں تو آتے ہیں، میٹنگ پہ بلاتے ہیں تو نہیں آتے. میٹنگ پہ بلاتے ہیں تو ہوں گے جی یہ اس طرح کے 7-8 تو ہوں گے. چلو 2-4 کا بتاتے ہیں، اگلی دفعہ وہ میٹنگ میں بھی آ جائیں گے. آج ان کا نام لے لیں اگر آپ. نہیں، معیوب لگتا ہے، مگر یہ ہے کہ اوور آل اٹینڈنس ٹھیک رہتی ہے. ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے منتھلی، اس میں اگر کوئی ٹریول کر رہا ہو تو الگ بات ہے، ادروائز جینوئن ریزن ہو تو ٹھیک ہے. بٹ جو لوگ آج تک آئے ہی نہیں اور اپنی کسی کوئی والد کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے یا کسی اور پوزیشن کی وجہ سے اگر وہ کمیٹی پہ آ گئے ہیں، بٹ ان کے ووٹر بھی کیا ان سے نہیں پوچھتے؟ یہ تو ووٹرز کو پوچھنا چاہیے اور ووٹرز پوچھتے بھی ہیں. نیکسٹ ٹائم ایسے بندے کو الیکٹ کرنے میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک کور گروپ بن گیا ہے پاسٹ پریزیڈنٹس کا، جس میں 6-8 لوگ ہیں، ساری چیمبر کی سیاست ان کے ہاتھ میں ہے. وہ انشاءاللہ اس گروپ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے اپنے اس ٹینیور کے بعد. کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ نہیں، وہ الیکشنز کی حد تک تو دیکھیں فارمر پریزیڈنٹس کا ایک رول ہے، الیکشن کنڈکٹ کروانے میں وہ پیش ہوتے ہیں. باقی ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں. وہ کہتے ہیں مطلب امپورٹنٹ ڈیسیجنز کس نے کدھر کھڑا ہونا ہے، اس سال کس کو پریزیڈنٹ نامینیٹ کر دیں، کمیٹی کے لیے کس کو کر دیں. پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے نا جی. اب الائنس ہے 2 گروپس کا، تو یہ گروپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کنٹیسٹ کرنا ہے الیکشن، کس کو ٹکٹ دینی ہے، اور کون پریزیڈنٹ آئے گا، کون سینئر وائس پریزیڈنٹ، کون وائس پریزیڈنٹ. یہ تو گروپ کے فیصلے ہیں، جس طرح پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بری بات ہے یا کوئی معیوب اس میں. چلے مالک صاحب کچھ بزنس کمیونٹی کی پرابلمس کی بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں سب سے ایک میجر آبسٹیکل کیا ہے اس وقت لاہور کے بزنس مین کیا فیس کر رہے ہیں؟ انرجی کا آپ نے ذکر کیا. جی ہاں، مطلب اس کے لیے میجر جو بلاک ہے ڈیولپمنٹ میں اس وقت اور اکانومی جو فیس کر رہی ہے وہ تو انرجی کرائسس ہے.
انرجی کرائسس کی وجہ سے ہماری بجلی کی تو پہلے ہی چل رہی تھی، اس دفعہ یہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو ڈویژن گیس کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وہ ڈسکرمنیشن ہے پنجاب کے خلاف، کہ پنجاب کو پوری طرح سے گیس نہیں پرووائڈ کی جا رہی۔ بٹ چیمبر نے ابھی اس کے اوپر کیا آواز اٹھائی ہے انرجی کے اوپر؟ نہیں، ہم تو دیکھیں جی، گورنمنٹ کو ہم نے بولا ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، جتنی جس صوبے کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو ملنا چاہیے فرسٹ رائٹ۔ ٹھیک ہے، جو جس صوبے کی نیچرل ریسورس ہے اس کو ضرور ملنی چاہیے، مگر ان کی ضرورت کم ہے اگر تو ان کو کم دی جائے، اور باقی جن صوبوں کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ پرووائڈ کی جائے۔ بٹ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، یہ وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی کسی بھی چیز کو سیریس کیوں نہیں اب لیتی؟ کوئی آپ ان کو کوئی ڈرائیں دھمکائیں، کوئی ان کو اپنی امپورٹنس فیل کرائیں؟ اپنے ایشوز میں الجھی ہوئی ہے جی، بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ ہم تو پلر ٹو پوسٹ جا رہے ہیں لے کے اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو یہ تو اب گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پریشر گروپ ہیں، مگر یہ تو سارے چیمبرز ویک پریشر گروپ بن گئے ہیں، سارے چیمبرز کو مل کے، ایسوسیشنز کو مل کے، فیڈریشن کو مل کے اکٹھے ہو کے تو یہ پریشر نہیں۔ بٹ آپ کا کیا خیال ہے جو ایک چیمبر کی گلوری ہوتی تھی پرانی، ایک جو ہوتا تھا وہ اپنی کھو چکا ہے یہ لاہور چیمبر؟ لاہور چیمبر ہے سچ اپنی گلوری نہیں کھو چکا، لاہور چیمبر تو ابھی بھی پریمیم چیمبر ہے ملک کا، مگر آپ لوگوں کی بات نہیں کوئی مان رہا تو بیچارے باقی چھوٹے چیمبرز کا کیا حال ہونا ہے؟ وہی بات کر رہا ہوں کہ صرف یہ لاہور کا نہیں ہے، یہ اوور آل صورتحال ایسی بنی ہے کہ ایون ایف پی سی سی آئی کی جو بات ہے وہ گورنمنٹ کی سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں، تو صرف لاہور چیمبر کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا چلیں، یہ انٹرسٹ ریٹ کا لوگ کمپلینٹ بڑا آپ کے بزنس مین کرتے ہیں کہ جی انرجی ہے نہیں، ری پیمنٹس ہم کریں کیسے، تو اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی آپ لوگوں نے ابھی تک؟ دیکھیں ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں اس وقت 18%، 19%۔ جس وقت آپ اکانومی میں ویسے بھی کوئی تھوڑا بوسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کیسے کر پائیں گے؟ کیسے کاروبار کریں گے؟ تو ہم تو گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ بزنسز کو تھوڑا بریدنگ سپیس ملے، مگر انٹرسٹ ریٹ ہے کہ وہ نیچے آنے۔ کریڈٹ کی اویلیبلٹی میں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے اس وقت لوگوں کو؟ کریڈٹ کی اویلیبلٹی بھی پرابلم ہے جی، کریڈٹ اس انٹرسٹ ریٹ پہ کون سی انڈسٹری میرا خیال ہے کوئی نہیں، بٹ کوئی بینک آپ کو دینا بھی نہیں چاہتا آج کل، تو جو سننے میں آ رہا ہے انڈسٹری کو وہ کہتے ہیں جی سرکار ہی ہم سے لے جاتی ہیں سارے پیسے ایٹ دیٹ انٹرسٹ ریٹ۔ جی ہاں، بالکل بجائے انڈسٹری کو پریفرنس نہیں دی جا رہی۔ لیکن چلیں یہ بتائیں ملک صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ بزنس مین ٹیکس نہیں دینا چاہتے؟ نہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں بزنس مین، ہمارے ممبرز جو سے ہیں ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں، بٹ کرتے مگر جو کرتے بھی ہیں، مگر جو طریقہ کار گورنمنٹ وضع کرتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وداؤٹ ٹیکنگ اسٹیک ہولڈرز انٹو کانفیڈینس اور آن بورڈ لینے کی بجائے وہ ہمارے پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو چوز کرتے ہیں ٹو ڈسریگارڈ اٹ؟ ٹو ڈسریگارڈ اٹ؟ نہیں، بٹ یہ کیسے قانون تو سب پہ لاگو ہے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، کانفیڈنس میں نہیں لیا جائے گا، ٹیکس دینے کو تو ہم پے کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ ٹیکس کلیکشن کا بھی تو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے نا، تو وہ وداؤٹ ٹیکنگ اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہمارے پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ کار ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بٹ آپ یہ تو اگری کریں گے ٹیکسز ایکسیپٹیبل ہے ہم، بٹ ٹیکس ریفارم کی آپ اگری کریں گے اس وقت ملک میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس وقت ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے، مگر یہ ہے کہ جب وہ باقی کچھ سیکٹرز کو لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، آپ کا ٹیکس بڑھاتے ہیں۔ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جائے، بٹ ہاؤ؟ نئے سیکٹرز کو آپ نے کوئی پروپوزل دی ہے اس کے اوپر ان کو؟ جی ہم نے بالکل دی ہیں پروپوزلز، ہماری بجٹری پروپوزلز میں بھی اس کے اوپر پروپوزلز گئی ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ مسلط کر رہی ہے اس کو، بجائے یہ کہ ہمیں آن بورڈ لیں اور کانفیڈنس میں لے کے یہ میجرز کیے جائیں۔ آپ کے خیال میں ابھی اس وقت جو ہمارا کرنٹ ٹیکس کا سسٹم ہے اس میں بھی کیا پرابلمز ہیں؟ دیکھیں جی، ٹیکس کلیکشن میں پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں، جس طریقہ کار سے یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقہ کار سے ٹیکس دینے والے ٹیکس دینا نہیں چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو
عام فہم بنانے کی ضرورت ہے، اس کا ٹیکس کلیکشن کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایزی کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس کلیکشن کو. ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں جی، ایک اٹس این انڈسٹری ان اٹ سیلف، آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ایگریکلچر کا ہے، ان کے لیے ابھی آپ لوگ کیا کر سکیں؟ آپ اپنا جتنا ٹائم آپ کو ہو گیا یہاں پہ. دیکھیں جی، ایگریکلچر کے حوالے سے چونکہ یہ منسٹری کو ڈیوالو کیا جا رہا تھا، اس کو اکارڈنگ ٹو دا 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونسز میں اس کو لا رہے تھے، تو اس میں جو سیڈ سیکٹر ہے، سیڈ انڈسٹری ہے، وہ اس کا بڑا ایک اہم ایشو تھا کہ اس کو فیڈرلی کنٹرول رہنا چاہیے. تو وہ ہم نے چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور سیڈ ایسوسیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے، منسٹری حالانکہ ڈیوالو ہوگی ہے مگر فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ وہ آج بھی صوبے کو نہیں ٹرانسفر ہوا، وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹاپک ہے، ایشو ہے، اور وہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ہم نے ایگریکلچر کا انٹرسٹ واچ کیا ہے کہ سیڈ کو ہم نے اور بھی آپ نے ان کا انٹرسٹ واچ کیا کہ ان کو ٹیکس میں، آپ جو ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں بزنس مین کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، جب کوئی ٹیکس بڑھانے کی بات ہوتی ہے، کچھ چینج کرنے کی، ٹیکس کو چھیڑنے کی بات بھی ہوتی ہے، تو ہر بزنس مین پہلی بات یہ کرتا ہے جی ایگریکلچر کو فارملائز کریں. تو آپ کا کیا اپنا ویو کیا اس پہ؟ ہم تو کہتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے. تو اس کو جو جس طرح دوسری انکم کے اوپر ٹیکس ہے، تو ایگریکلچر کی انکم مستثنا، اس کو کیوں سائڈ پہ کیا ہوا ہے؟ اٹ شوڈ بی براٹ ان ٹو دا مین اسٹریم. اور اس کے اوپر بھی آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو کیا ریزسٹنس ہے کہ گورنمنٹ نہیں اس کو لے کے آتی؟ کیا ان پہ پریشر ہوتا ہوگا؟ پریشر وہی ہے کہ جو لا پاس کرنے والے پارلیمنٹیرینز وہ خود ایگریکلچرسٹ ہیں اور اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ ٹیکس نہیں لاگو کرنا چاہ رہے.